موبائل میرے حوالے کرو رامین، ابھی کے ابھی۔ بہرام کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ رامین کے ہاتھ کانپ گئے۔ وہ صوفے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے کا دروازہ بہرام نے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ بہرام بھائی، آپ ہر وقت میری چیزوں میں دخل کیوں دیتے ہیں؟ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی ہوں، رامین نے فون اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر بہرام نے رزلٹ کارڈ دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بہرام نے ایک لمبا سانس لیا اور صوفے کے پیچھے رکھے کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس ایک ٹھنڈا سا غصہ تھا جو رامین کو اندر تک ہلا رہا تھا۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ تم خود کرو گی، جو پچھلے 3 مہینوں سے تم کر رہی ہو۔ اسے زندگی کا فیصلہ کہتے ہیں؟ پورا دن کزنوں کے ساتھ چیٹنگ، موبائل پر وقت ضائع کرنا اور کتابوں کو ہاتھ تک نہ لگانا، اسے کہتے ہیں زندگی؟ رامین نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں نے پڑھائی کی تھی، آپ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ میں وقت ضائع کرتی ہوں، یہ غلط ہے۔ تو پھر وہ اسکرین کیا ہے جو ابھی روشن ہوئی تھی؟ رزلٹ آیا ہے نا؟ بہرام کی آنکھیں عقاب کی طرح رامین کے چہرے پہ جمی تھی۔ رامین نے نظریں چرا لی۔ آیا ہے تو کیا ہوا؟ ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ دیکھا نہیں ہے یا دیکھنے کی ہمت نہیں ہے؟ بہرام نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ رامین کی طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ میں دو رامین، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ رامین پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں قالین سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ بہرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ حق کیوں نہیں ہے؟ میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا بڑا بھائی جیسا ہوں۔ تمہارے گھر والے، تمہارے والدین، سب نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ تمہاری پڑھائی کا خیال رکھوں، اور تم نے مجھے ہر جگہ شرمندہ کیا ہے۔ رامین نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کون سی ذمہ داری؟ آپ کو بس مجھ پہ حکمرانی کرنی آتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، بس کتابیں کتابیں اور کتابیں۔ آپ کو کیا معلوم میری زندگی میں اور کیا چل رہا ہے؟ بہرام نے ایک سرد آہ بھری۔ تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے رامین؟ کوئی پرنسس چارمنگ کا انتظار ہے یا بس ہر وقت فون پر ہنسنا اور مسکرانا ہی تمہارا مقصد ہے؟ اگر آج تم نے مجھے رزلٹ نہ دکھایا تو میں ابھی چچا کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گا کہ تمہاری لاڈلی بیٹی نے یونیورسٹی میں کیا گل کھلائے ہیں۔ رامین کا چہرہ فک ہو گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، امی بہت بیمار ہے، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو پھر رزلٹ دکھاؤ، مجھے سچ جاننا ہے، میں مزید جھوٹ نہیں سن سکتا۔ رامین نے آہستہ سے فون اپنی جیب سے نکالا، اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے اسکرین ان لاک کی اور رزلٹ والا صفحہ کھول کر بہرام کی طرف بڑھا دیا۔ بہرام نے فون لیا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ ایک لمبی خاموشی کمرے میں چھا گئی۔ رامین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے پتہ تھا کہ اب جو طوفان آئے گا وہ اسے سنبھال نہیں پائے گی۔ بہرام کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ گہری مایوسی تھی۔ اس نے فون واپس رامین کی طرف بڑھایا۔ ایک سبجیکٹ میں فیل، باقی سب میں بامشکل پاسنگ مارکس۔ رامین، کیا یہی تمہاری محنت تھی؟ میں نے کوشش کی تھی، رامین نے سر جھکا کر کہا۔ کوشش؟ تم نے کوشش کی تھی یا وقت گزارا تھا؟ بہرام کی آواز اب دھیمی ہو گئی تھی، جو زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تمہیں معلوم ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم بہت ہی ذہین ہو، لیکن تمہاری یہ لاپرواہی یہ سب ختم کر دے گی۔ تم سمجھ رہی ہو کہ یہ صرف رزلٹ ہے، لیکن یہ تمہارے آنے والی زندگی کا نقشہ ہے۔ مجھے بس سمجھ نہیں آتا، وہ سب کچھ دماغ سے اوپر جاتا ہے۔ بہرام بھائی، میں کیا کروں؟ رامین نے پہلی بار حقیقت کا اظہار کیا۔ اس کی آواز میں تھکن تھی۔ بہرام نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ شاید اس رویے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دماغ سے اوپر جاتا ہے یا تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی؟ تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی؟ تم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ کوئی نہ کوئی تمہیں بچا لے گا یا تم کسی نہ کسی طرح سے نکل جاؤ گی، لیکن اب کوئی نہیں بچائے گا۔ تو کیا میں پڑھائی چھوڑ دوں؟ رامین نے اچانک سر اٹھا کر پوچھا۔ پڑھائی چھوڑ دو گی تو کرو گی کیا؟ گھر بیٹھ کر ڈرامے دیکھو گی یا شادی کا انتظار کرو گی؟ بہرام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ زمانہ بدل چکا ہے رامین، اگر تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے تو تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں، تمہاری قابلیت کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ میری قابلیت پہ شک رہتا ہے۔ نہیں، مجھے تمہاری قابلیت پر نہیں، تمہاری نیت پر شک رہتا ہے۔ بہرام نے اپنی آستینیں اوپر کی، جیسے وہ کسی کام کے لیے تیار ہو رہا ہو۔ کل سے تمہارے سارے موبائل، لیپ ٹاپ اور وہ فضول چیٹنگ ایپس بند۔ تم میرے ساتھ لائبریری جاؤ گی صبح 8 بجے سے دوپہر 2 بجے تک۔ رامین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا؟ لائبریری؟ چھٹیوں میں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ہاں شاید، کیونکہ تمہاری فکر میں واقعی پاگل ہو رہا ہوں۔ بہرام نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اگر تم نے کل صبح 8 بجے مجھے گیٹ پر نہ دیکھا تو میں تمہارے والد کو فون کر کے بتا دوں گا کہ تم فیل ہو گئی ہو، اور پھر تمہاری وہ آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
बहराम भाई, मेरी बात तो सुने। रामीन उसके पीछे भागी। बहराम ने मुड़ के भी नहीं देखा। वो सीढ़ियां उतर गया और पीछे सिर्फ एक खामोशी और परेशान रामीन रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहराम का यह नया रूप उसे डरा रहा था। वो हमेशा से उसे बुरा भला कहता था, लेकिन इतनी सख्ती ये तो उसने सोचा भी नहीं था। कमरे में वापस आकर वो बिस्तर पर गिर गई। मोबाइल उसके हाथ में था, जिस पर मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी। सहेलियां पूछ रही थी क्या हुआ, रिजल्ट आया। रामीन ने फोन को जोर से तकिए के नीचे दबाया। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी के दरवाजे बंद हो रहे हैं। बहराम, वो शख्स जिसे वो अब तक बस एक सख्त मिजाज कजन समझती थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहरेदार बन चुका था। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार बहराम की वो आखिरी बात उसे याद आ रही थी। अगर कल 8 बजे ना आई तो वो जानती थी कि बहराम झूठ नहीं बोलता। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर उसने चाचा को बता दिया तो क्या होगा? अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी और अब उसे घर से निकलने की इजाजत तक नहीं देंगे। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। आसमान पर तारे चमक रहे थे। दुनिया कितनी सुकून में थी और वो एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जिसका कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामीन की आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। वो बिस्तर से उठी और आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर थकन नुमाया थी। उसने सादा सा सूट पहना, अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल आई। घर के लाउंज में खामोशी थी। किचन से अम्मी की चाय बनाने की आवाज़ें आ रही थी। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने मरकजी दरवाजा खोला, सामने बहराम की गाड़ी खड़ी थी। बहराम गाड़ी के बोनेट पर टेक लगाए अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने सर उठाया और घड़ी देखी। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। तुमने साबित कर दिया कि तुम वक्त की पाबंदी कर सकती हो। रामीन ने उसे गुस्से से घूरा। ये क्या तमाशा है बहराम भाई? इतनी सुबह कौन पढ़ता है? वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें पास होना होता है। बैठो गाड़ी में। उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल दिया। रामीन ने गाड़ी की तरफ देखा, फिर पीछे अपने घर की तरफ। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी। एक तरफ वो आज़ाद जिंदगी थी जो वो जीना चाहती थी, और दूसरी तरफ ये बहराम था जो उसे किसी भी हाल में संभालना चाहता था। अगर मैं ना बैठूं तो? रामीन ने आखिरी बात हिम्मत करके पूछा। बहराम ने अखबार फोल्ड किया और गाड़ी में बैठ गया। फिर तुम्हारा रिजल्ट कार्ड तुम्हारे अब्बू के हाथ में होगा। फैसला तुम्हारा है। उसने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ खामोश गली में गूंजी। रामीन को लगा जैसे वक्त थम गया है। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। रामीन खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसका जहन कहीं और था। उसे नहीं मालूम था कि यह सफ़र उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक बात तय थी। आज से उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी और उसका मुस्तकबिल सब बहराम के हाथों में था। लाइब्रेरी में कोई फ़ोन, कोई चैटिंग नहीं, सिर्फ किताबें। बहराम ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी नज़रें सीधी सड़क पर थीं। रामीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोशी से बैठी रही। उसने सोचा था कि वो उसे तंग करेगा, उससे बहस करेगी, लेकिन बहराम की शख्सियत का रौब ऐसा था कि उसकी जुबान बंद हो गई। गाड़ी चलती रही। शहर अभी जाग ही रहा था। दुकानें खुल रही थी, लोग अपने कामों पे जा रहे थे। रामीन ने महसूस किया कि वो पहली बार जिंदगी को इतनी संजीदगी से देख रही है। क्या वाकई वो इतनी लापरवाह थी? क्या वाकई वो अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ नहीं कर रही थी? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बहराम ने गाड़ी रोकते हुए पूछा। वो एक बड़ी लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। कुछ नहीं, झूठ मत बोलो। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सोच रही हो। बहराम ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, लेकिन सच ये है रामीन कि मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख पा रही। रामीन ने गाड़ी से उतरते हुए उसे देखा। और वो क्या है? वो ये कि मैं सलाहियत है, लेकिन तुम उसे ज़ाया कर रही हो और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। बहराम ने लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोलो। चलो अंदर चलते हैं। लाइब्रेरी के अंदर की ठंडी हवा रामीन के चेहरे से टकराई। किताबों की खुशबू, खामोश माहौल और हर तरफ फैली हुई इल्म की दुनिया, ये सब कुछ उसके लिए नया था। वो हमेशा से इन चीज़ों से दूर भागती थी, लेकिन आज उसे लगा जैसे यही वो जगह है जहाँ उसे होना चाहिए। यहाँ बैठो। बहराम ने एक मेज़ की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी किताबें हैं, और ये। उसने एक नोटबुक उसके सामने रखी। इसमें तुम लिखोगी कि तुमने क्या पढ़ा। रामीन ने किताबें के ढोर को देखा। उसका जी चाहा कि वो भाग जाए, लेकिन बहराम के सामने वो ये नहीं कर सकती थी। बहराम भाई, ये बहुत ज़्यादा है। जिंदगी में हमेशा ज़्यादा ही होता है रामीन।
اسے برداشت کرنا سیکھو۔ بہرام اپنی جگہ بیٹھ گیا اور اپنی کتابیں کھول لیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رامین کو نہیں دیکھا، وہ بس اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ رامین نے کتابیں کھولی، الفاظ اس کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بہرام کا خوف اور اس کی خاموشی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ پڑھے۔ اس نے پہلی لائن پڑھی، پھر دوسری۔ آہستہ آہستہ وہ الفاظ اس کے ذہن میں اترنے لگے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، باہر کی دنیا کا اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں آ گئی ہے، ایک ایسی دنیا جہاں صرف پڑھائی تھی اور کوئی پریشانی نہیں۔ وقفہ بہرام کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ رامین نے سر اٹھایا، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ 3 گھنٹے۔ بہرام نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے اچھا کام کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب بہرام نے اس کی تعریف کی۔ رامین کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ بہرام نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ سخت پن نہیں تھا جو صبح تھا۔ اگر تم اسی طرح محنت کرو تو تمہیں کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ رامین نے سر جھکا لیا۔ شاید، صرف شاید، بہرام صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے سکتی تھی۔ اس نے کتاب کو دوبارہ اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ لائبریری کی خاموشی میں صرف صفحات پلٹنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ رامین کے سامنے بکھری ہوئی کتابوں کے ڈھیر نے اسے ایک بار پھر گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک پیچیدہ موضوع پر اٹکی ہوئی تھی جسے وہ پچھلی آدھے گھنٹے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دماغ میں کچھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر قلم میز پر پٹک دیا۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بہرام جو اپنی کتابوں میں مگن تھا، اس کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور رامین کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکن اور بیزاری صاف لکھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ سب اوپر سے گزر رہا ہے۔ میں کوئی مشین تھوڑی ہوں جو ہر چیز رٹ لوں۔ رامین کی آواز میں وہی پرانی بے چینی لوٹ آئی تھی۔ بہرام نے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی اور رامین کے قریب والی کرسی پر آ بیٹھا۔ اس نے رامین کے سامنے رکھی کتاب کو اپنی طرف کھینچا۔ کون سا پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا؟ رامین نے انگلی سے پیراگراف کی طرف اشارہ کیا۔ یہ والا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل ہی عجیب سی زبان میں لکھا ہے۔ بہرام نے ایک نظر پیراگراف پر ڈالی، پھر رامین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے سختی غائب تھی، اب وہاں ایک استاد والی سنجیدگی تھی۔ دیکھو، تم اسے مشکل بنا کے پڑھ رہی ہو۔ اسے اپنی زندگی کی کسی عام سی مثال سے جوڑ کے دیکھو۔ مثال کے طور پر جب تم گھر پہ کچن میں ہوتی ہو۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچن؟ یہاں کچن کہاں سے آ گیا؟ بہرام ہنس پڑا۔ مثال دے رہا ہوں، سنو تو۔ جب تم کھانا بناتی ہو تو کیا تم ایک ہی بار میں ساری چیزیں دیگچی میں ڈال دیتی ہو؟ نہیں، ایک ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے پیاز، پھر ٹماٹر، پھر مسالے۔ یہی اصول یہاں بھی ہے۔ ہر چیز کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ تم پورے سبق کو ایک ہی بار میں ہضم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اسی لیے الجھ رہی ہو۔ اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو۔ رامین نے اسے غور سے سنا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے اسے پڑھائی کو اس قدر سادہ بنا کے سمجھایا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ایک پہاڑ سمجھتی تھی، لیکن بہرام نے اسے ایک گلی کی طرح آسان بنا دیا۔ یعنی مجھے صرف ترتیب سمجھنی ہے؟ رامین نے دبی آواز میں پوچھا۔ بالکل، اور یہ ترتیب سمجھنا مشکل نہیں، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ چلو دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ میں یہاں ہوں، جہاں بھی اٹکو گی ہم وہیں رک جائیں گے۔ اس کے بعد کا 1 گھنٹہ رامین کے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ بہرام نے اتنے صبر سے اسے سمجھایا کہ اسے لگا کہ شاید وہ اتنی بھی نالائق نہیں ہے جتنا وہ خود کو سمجھتی تھی۔ اس کے ذہن میں الجھے ہوئے تار کھلنے لگے۔ اچھا تو یہ ایسے تھا؟ رامین نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ بہرام کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ ہاں، اب سمجھ آیا؟ جی، اب کافی حد تک کلیئر ہے۔ رامین نے پہلی بار کھلے دل سے مسکرا کے کہا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ لائبریری کی کینٹین میں بیٹھ کر جب دونوں چائے پی رہے تھے تو ماحول پہلے سے زیادہ ہلکا تھا۔ تم نے آج کتنا کام کر لیا؟ بہرام نے اپنی چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اسے رفتار سے چلے تو 1 ہفتے میں تمہارا سلیبس کور ہو جائے گا۔ رامین نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ آپ اتنے سخت کیوں ہیں؟ مطلب آپ کو میری فکر کیوں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کو میری پڑھائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہرام نے اسے ایک لمحے کے لیے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ طنز نہیں تھا بلکہ گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے تمہاری پڑھائی سے لینا دینا ہے کیونکہ میں تمہیں برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میں صلاحیت ہے رامین، بس تم نے کبھی خود کو آزمانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو کیسے پتا کہ مجھ میں صلاحیت ہے؟ کیونکہ میں تمہیں بچپن سے دیکھ رہا ہوں۔ تم جب کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتی ہو تو وہ کر کے دکھاتی ہو، چاہے وہ تمہاری شوق ہو یا تمہاری ضد۔ بس تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ پڑھائی بھی ایک شوق ہے، اسے بوجھ مت سمجھو۔ رامین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کی بات کہہ دی ہو۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ بہرام صرف اسے نیچے دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ وہ اس کی کامیابی چاہتا ہے۔ میں کوشش کروں گی، رامین نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر میں پھر بھی فیل ہو گئی تو
तो फिर तुम अकेली नहीं होगी, बहराम ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। नाकामी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन बगैर कोशिश किए हार मानना ये बुज़दिली है, और तुम बुज़दिल नहीं हो। उस दोपहर की गुफ्तगू ने रामीन के अंदर बहुत कुछ बदल दिया था। वो लाइब्रेरी से बाहर निकली तो आसमान उसे पहले से ज्यादा खिला और रोशन लग रहा था। गाड़ी में बैठते वक्त वो खामोश थी, लेकिन उसकी खामोशी में अब वो बेचैनी नहीं थी जो सुबह थी। घर पहुंचकर जब रामीन अपने कमरे में गई तो उसे अपने बेड, अपनी किताबें और अपने माहौल बदला हुआ महसूस हुआ। वो अब एक ऐसी लड़की थी जिसके पास एक मकसद था। रात को सोने से पहले उसने अपनी डायरी निकाली। वो अक्सर अपनी बातें डायरी में लिखती थी, लेकिन आज पहली बार उसने पढ़ाई के बारे में लिखा। आज मैंने सीखा कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता अगर उसे सही तरीके से समझा जाए। और शायद शायद बहराम इतना भी नहीं जितना मैं समझती थी। अगले चंद दिन उसी रूटीन में गुजरे। सुबह का नाश्ता, बहराम का गाड़ी लेकर आना, लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई और शाम को वापसी। ये मामूल अब रामीन की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो बहराम से डरती नहीं थी, बल्कि उसके साथ काम करने की आदी हो रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठी हुई रामीन ने देखा कि बहराम बहुत ही ज़्यादा काम में मसरूफ़ है। उसके लैपटॉप पर बहुत सारे टिप्स खुले हुए थे और वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। आप क्या कर रहे हैं? रामीन ने आहिस्ता से पूछा। बहराम ने सर उठाया। उसकी आंखों में थकन थी। एक क्लाइंट का काम है, मुझे आज ही ख़त्म करना है। आपको इसके लिए कितनी देर लगेगी? शायद 2 घंटे। और क्यों? कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी। रामीन ने अपनी किताब खोली, लेकिन उसका ध्यान किताब में नहीं, बहराम के चेहरे पर था। वो देख सकती थी कि बहराम कितना मेहनती है। वो न सिर्फ उसे पढ़ा रहा था, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी इज्जत पैदा हुई थी। तुम अपना पढ़ो, बहराम ने दोबारा काम शुरू करते हुए कहा। रामीन ने सर हिलाया और पढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ख्याल आया कि बहराम ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। वो उठी और कैंटीन की तरफ गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में कॉफ़ी के 2 मग थे। आप कॉफ़ी पी लें, आप थक गए होंगे। बहराम ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसने कॉफ़ी का मग लिया। शुक्रिया, कोई बात नहीं। रामीन अपनी जगह वापस आकर बैठ गई। उसे लगा कि ये छोटी सी चीज़ कितनी अहम है। एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे की मुश्किलात को समझना, यही तो होता है रिश्ता। उस रात जब रामीन घर आई तो उसे अपनी अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जी, रामीन तो ठीक है। हाँ, बहराम उसे रोज़ लाइब्रेरी ले जाता है। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उसकी, वरना मेरी बेटी तो पढ़ाई की तरफ देखती भी नहीं थी। रामीन दरवाजे के बाहर रुक गई। उसने अपनी अम्मी की खुशी महसूस की। वो जानती थी कि उसकी अम्मी कितनी परेशान रहती थी उसके रिजल्ट को लेकर। आज पहली बार उसे लगा कि उसने अपनी अम्मी को सुकून दिया है। वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया है पिछले चंद दिनों में। क्या ये सिर्फ पढ़ाई की तब्दीली थी, या उसके और बहराम के रिश्ते में भी कुछ बदल रहा था? वो खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई। बाहर गली में सन्नाटा था। उसे याद आया कि कैसे वो बहराम से लड़ती थी, कैसे वो उससे बचने के लिए झूठ बोलती थी। अब सब कितना मुख्तलिफ था। अगले दिन लाइब्रेरी में रामीन ने एक टेस्ट पेपर हल किया। उसने उसे बहराम के सामने रख दिया। ये देखे, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। बहराम ने पेपर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने उसे पूरी तरह पढ़ा। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई। तुमने वाकई बहुत ही अच्छा किया है। सिर्फ एक गलती है। कौन सी? बहराम ने उसे गलती समझाई। रामीन ने सर हिलाया। अब समझ गई, अगली बार ये नहीं होगी। मुझे तुम पर फख्र है रामीन। बहराम ने पहली बार उन अल्फाज का इस्तेमाल किया। रामीन का दिल जोर से धड़का। उसके लिए ये तारीफ उसके सारे इम्तिहानों में पास होने से ज्यादा बड़ी थी। शुक्रिया, उसने बहुत ही आहिस्ते से कहा। अभी वो दोनों काम कर ही रही थी कि अचानक लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुला और जोया की सहेली आयजा अंदर दाखिल हुई। आयजा और रामीन की पुरानी दोस्ती थी, लेकिन जब से बहराम ने इसे पढ़ाई में लगाया था, रामीन उससे मिल नहीं पा रही थी। अरे रामीन, तुम यहाँ? आयजा ने हैरत से उसे देखा। मैंने तो सुना था कि तुम यहाँ के करीब भी नहीं भटकती। रामीन ने मुस्कुरा के उसे देखा। हाँ, लेकिन अब आदत हो गई है। आयजा की नज़र बहराम पे पड़ी, जो अभी भी अपनी फाइल देख रहा था। उसने शरारत से रामीन की तरफ देखा। अच्छा, तो ये राज है, बहराम भाई के साथ पढ़ाई? रामीन के चेहरे पर हल्की सी सुर्खी दौड़ गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ हाँ हाँ, सब पता है, आयजा ने हंसते हुए कहा। अच्छा सुनो, हम सब कल शाम को कॉफ़ी पर मिल रहे हैं। तुम आ रही हो ना? रामीन ने बहराम की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वो उसके जवाब का मुंतजिर है। मैं नहीं जानती, रामीन ने हिचकिचाते हुए कहा। बहराम ने सर उठाया। तुम जा सकती हो रामीन, कल हमने लाइब्रेरी नहीं आना। क्यों? रामीन ने फौरन पूछा, जैसे उसे कोई फिक्र हो कि अगर एक दिन भी ना पढ़े तो क्या होगा। बहराम ने एक लम्हे के लिए रुक कर उसे देखा। क्योंकि जिंदगी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारना चाहिए। रामीन को अच्छा लगा कि बहराम ने उसे समझा। वो वाकई उसकी आज़ादी का एहतराम कर रहा था। शुक्रिया,
اس نے عائزہ سے کہا، میں آؤں گی۔ عائزہ چلی گئی لیکن رامین کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اپنے دوستوں سے مل رہی ہے، لیکن اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ اب اس لائبریری کے ماحول، اس خاموشی اور بہرام کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو بھی انجوائے کرنے لگی ہے۔ کیا وہ اب اتنی بدل گئی ہے؟ کیا وہ رامین نہیں رہی جو صرف گھومنے پھرنے اور چیٹنگ کرنے میں وقت ضائع کرتی تھی؟ اس دن کے بعد سے رامین کا رویہ مزید بہتر ہو گیا۔ اس نے نہ صرف پڑھائی پر توجہ دی بلکہ اپنی باقی مصروفیات کو بھی ایک ترتیب دی۔ وہ اب زندگی کو ایک ایسی بیلنس کے ساتھ گزارنا سیکھ رہی تھی، لیکن اس سب کے بیچ میں ایک چیز ایسی تھی جو اسے پریشان کر رہی تھی: بہرام کی خاموشی۔ وہ اب بھی اسے پڑھاتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ ان کی کوئی نجی بات نہیں ہوتی تھی، جیسے ان کے درمیان ایک لکیر کھینچی ہوئی ہو۔ کیا یہ لکیر کبھی مٹے گی؟ کیا کبھی بہرام اسے ایک کزن کے علاوہ کچھ اور سمجھے گا، یا پھر ان کا رشتہ صرف کتابوں اور لائبریری تک ہی محدود رہے گا؟ ان سوالوں کا جواب رامین کے پاس نہیں تھا۔ کافی شاپ میں موجود تمام سہیلیوں کے کہکے فضا میں گونج رہے تھے، لیکن رامین کی توجہ کہیں اور تھی۔ وہ اپنے فون کی اسکرین پر بہرام کا میسج دیکھ رہی تھی، جس میں لکھا تھا: وقت کا خیال رکھنا، شام تک گھر پہنچ جانا۔ پہلے وہ اس میسج کو پڑھ کے چڑ جاتی، اسے لگتا کہ کوئی اس پہ حکم چلا رہا ہے، لیکن آج اسے اس میسج میں فکر کا ایک پہلو نظر آیا۔ اس نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب ٹائپ کیا: جی ٹھیک ہے۔ ارے رامین، تم کیا لکھ رہی ہو؟ اتنی سنجیدہ کیوں ہو؟ عائزہ نے اسے کونی مار کے پوچھا۔ رامین نے فون جیب میں ڈالا۔ کچھ نہیں، بس گھر سے میسج تھا۔ اچھا، سچ سچ بتاؤ، تم واقعی بدل گئی ہو؟ وہ رامین کہاں گئی جو ہر وقت سستی اور بہانوں کے بارے میں سوچتی تھی؟ اب تو تم اتنی ایکٹیو ہو گئی ہو کہ ہمیں بھی حیرانی ہوتی ہے۔ رامین نے اپنی کافی کا گھونٹ بھرا۔ شاید وقت بدل دیتا ہے انسان کو۔ وہ شام جب رامین گھر پہنچی تو گھر کا ماحول کچھ الگ تھا۔ لاؤنج میں امی اور تائی جان بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جو رامین کو فوراً محسوس ہو گئی۔ آگے رامین، تائی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی گرمائش تھی۔ جی تائی جان، رامین نے سلام کیا اور اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہارے امتحان سر پر ہے اور بہرام ہمیں بتا رہا تھا کہ تم نے بہت ہی محنت کی ہے۔ تائی جان نے بات شروع کی۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ تم سنبھل گئی ہو۔ رامین نے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ جی، بہرام بھائی نے کافی مدد کی ہے، اسی بارے تمہیں تو بات کرنی تھی۔ امی نے رامین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ کافی عرصے سے سوچ رہے تھے کہ تمہاری اور بہرام کی عمریں بھی اب ایسی ہی ہیں کہ ہمیں تمہارے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لینا چاہیے۔ رامین کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا: مستقبل؟ کون سا مستقبل؟ تائی جان مسکرائی، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک طے شدہ فیصلہ تھا۔ بیٹا، اب تم بالغ ہو گئی ہو اور سمجھدار بھی۔ تم دونوں کا ساتھ، تمہاری یہ ذہنی ہم آہنگی اور خاندان کی عزت، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا رشتہ پکا کر دے: شادی۔ رامین کے منہ سے صرف یہ ایک لفظ نکلا، اس کا پورا وجود ہل گیا۔ وہ شادی کے بارے میں تو دور دور تک نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کے لیے تو بس پڑھائی اور بہرام کا ساتھ ایک نئی حقیقت تھی۔ ہاں، شادی۔ بہرام کو بھی ہم نے اشارہ دے دیا تھا اور اس نے بھی منع نہیں کیا۔ زمین کو لگا جیسے کمرے میں آکسیجن کم ہو رہی ہے۔ بہرام نے منع نہیں کیا، یعنی اسے معلوم تھا، اسی لیے وہ اسے اتنی سختی سے پڑھا رہا تھا تاکہ وہ اس رشتے کے لیے تیار ہو سکی۔ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا؟ لیکن ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، رامین نے ہمت کر کے کہا۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شادی کے بعد پڑھائی نہیں رکتی رامین، امی نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہرام خود چاہتا ہے کہ تم تعلیم مکمل کرو۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہاری ڈگری کے بعد کوئی اور بات کرے گا۔ یہ صرف ایک رشتہ ہے جو تمہاری زندگی کو ایک مضبوط بنیاد دے گا۔ رامین وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا محسوس کرے، غصہ، خوشی یا ڈر۔ بہرام سے اس کا رشتہ ہمیشہ سے نوک جھونک والا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے بھائی کہہ کے پکارتی تھی، اگرچہ وہ کزن تھے۔ کیا اب وہ اسے کسی اور نظر سے دیکھ پائے گی؟ وہ بستر پر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ بہرام، وہ شخص جو اسے لائبریری لے جاتا تھا، جو اسے ڈانٹتا تھا، جو اس کا استاد بنا ہوا تھا، اب وہ اس کا شوہر بننے والا تھا۔ یہ خیال اسے عجیب سی سنسنی دے رہا تھا۔ اگلی صبح جب بہرام اسے لینے آیا تو ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ رامین گاڑی میں بیٹھی تو اس نے نظریں نیچے جھکا لیں۔ بہرام بھی خاموش تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور خاموشی سے سڑک پہ چل پڑا۔ کافی دیر تک کوئی نہیں بولا۔ آخر کار رامین نے ہمت کی اور پوچھا، کیا آپ کو پتہ تھا؟ بہرام نے گاڑی کی رفتار ہلکی کی۔ کس بارے میں؟ گھر میں جو بات ہوئی تھی، شادی کے بارے میں۔
बहराम ने सामने सड़क पे नजर जमाए हुए कहा। हाँ, मुझे मालूम था। रामीन का दिल जोर से धड़का। और आपने कुछ कहा नहीं? आपने अम्मी और ताई जान को मना नहीं किया? बहराम ने मुड़ के उसे एक लम्हे के लिए देखा। उसकी आंखों में वो गहराई थी जिसने रामीन को हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जह किया था। अगर मैं मना कर देता तो क्या तुम होश होती? रामीन खामोश हो गई। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या जवाब दे। देखो रामीन, बहराम ने संजीदगी से बात शुरू की, मैंने तुम्हें तब से देखा है जब तुम एक लापरवाह बच्ची थी। मैंने तुम्हें बदलते हुए देखा है। जो रामीन आज मेरे साथ बैठ के पढ़ती है, वो उस रामीन से बहुत मुख्तलिफ है जो कुछ महीनों पहले तक सिर्फ वक्त ज़ाया करती थी। मुझे तुम में वो मैच्योरिटी नज़र आती है जो एक जीवन साथी में होनी चाहिए। रामीन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हम तो कज़िन हैं। मैंने हमेशा आपको। मैं जानता हूँ, बहराम ने बात काटी। तुमने मुझे हमेशा एक भाई के तौर पे देखा है और शायद इसके लिए तुम अभी कंफ्यूज हो। लेकिन शादी एक सिर्फ लेबल नहीं है, ये एक दूसरे के साथ खड़े होने का नाम है। मैंने तुम्हें कभी किसी बोझ की तरह नहीं समझा। मैंने तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझा है। और जिम्मेदारी वही उठाता है जो जिससे मोहब्बत करता हो। मोहब्बत? रामी ने हैरत से पूछा। क्या बहराम ने वाकई ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? बहराम ने गाड़ी लाइब्रेरी के सामने रोकी। उसने रामीन की तरफ देखा। शायद अभी तुम इसे मोहब्बत का नाम ना दे सको। शायद अभी ये सिर्फ एक एहतराम है। लेकिन रामीन, एक अच्छी शादी एहतराम से शुरू होती है और मोहब्बत खुद ब खुद परवान चढ़ती है। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा कि तुम आज ही फैसला करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम सोचो कि तुम मुझे अपने शौहर के रूप में देख सकती हो। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। आज लाइब्रेरी में हम काम करेंगे। तुम आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं है। रामीन गाड़ी से उतर गई लेकिन उसके कदम बोझल थे। ये सब इतना हकीकत से करीब और इतना ही खौफनाक था। लाइब्रेरी के अंदर किताबें खुली थी, लेकिन रामीन के जहन में किताब के अल्फाज नहीं बल्कि बहराम की बातें थी। वो सोच रही थी कि कैसे बहराम ने हमेशा उसका ख्याल रखा, कैसे उसने कभी उसे गिरने नहीं दिया, चाहे वो पढ़ाई का मामला हो या जिंदगी का। शायद शायद वो हमेशा से इसी तरह देख रहा था। और वो खुद अंधी थी। दोपहर का वक्त था, लाइब्रेरी में खासी भीड़ थी। एक गोशे में बैठा हुए रामीन ने किताब बंद की और बहराम की तरफ देखा। वो किसी काम में मगन था। उसके माथे पे बल पड़े हुए थे जो उसकी संजीदगी जाहिर कर रहे थे। रामीन ने सोचा, अगर वो वाकई उसकी शरीक हयात बन जाए तो क्या होगा? क्या वो उसे और ज़्यादा समझ सकेगी? क्या वो उसके उन दुख और खुशियों का हिस्सा बन सकेगी जो वो कभी जाहिर नहीं करता? वो उठी और बहराम के पास जाकर बैठ गई। बहराम भाई, उसने दबी आवाज में कहा। बहराम ने सर उठाया। जी। अगर अगर मैं मान जाऊं तो क्या हम वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं? बहराम ने उसे गौर से देखा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि शायद चीजें और बेहतर हो जाएंगी। रामीन ने शर्माते हुए कहा। मुझे आपके साथ काम करना है, आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है। शायद शायद मुझे आपकी आदत हो गई है। बहराम ने अपनी फाइल एक तरफ रखी। वो रामीन की तरफ मतवज्जा हो गया। आदत और मोहब्बत में बहुत थोड़ा फ़र्क होता है रामीन, और मुझे यकीन है कि ये आदत मोहब्बत में बदल जाएगी। मैं सोचूंगी, रामीन ने कहा, लेकिन उसके लहजे में अब वो इनकार नहीं था जो पहले था। बहराम ने सर हिलाया। सोचो, तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन एक बात याद रखना रामीन, चाहे तुम शादी के लिए हाँ कहो या ना कहो, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होगी। मैं तब भी तुम्हें वैसे ही पढ़ाऊंगा, तब भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। रामीन का दिल भर आया। उसने पहली बार बहराम के इस रूप को देखा जो सिर्फ उसके लिए था। उसने अपनी किताब दोबारा खोली, लेकिन इस बार उसे पढ़ाई बोझ नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसके सामने खुली किताबें उसकी जिंदगी के नए अबवाब हैं। शाम को जब वो लाइब्रेरी से बाहर निकले तो मौसम खुशगवार था। ठंडी हवा चल रही थी। चलो, आज तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, बहराम ने कहा। कहाँ? रामीन ने हैरत से पूछा। देख लोगी। वो उसे शहर के एक ऐसे पार्क में ले गया जहां से पूरा शहर नजर आता था। सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे। यहाँ कितना सुकून है, रामीन ने कहा। हाँ, बहराम ने कहा। जिंदगी में हमेशा भाग दौड़ नहीं होती रामीन, कभी कभी रुक के देखना भी जरूरी होता है कि तुम कहाँ खड़ी हो। रामीन उसके साथ खड़ी होकर शहर की रोशनियों को देखने लगी। मैं आज कहीं नहीं भाग रही बहराम भाई, मैं यही हूँ आपके साथ। बहराम ने उसे देखा। ये जुमला आज के दिन का सबसे खूबसूरत तोहफा है। उस रात जब रामीन घर पहुंची तो उसके जहन में सब कुछ साफ था।
اسے کسی پرنس چارمنگ کی تلاش نہیں تھی، اسے صرف اس شخص کی ضرورت تھی جو اسے سمجھنے، اسے آگے بڑھنے کی ہمت دے اور جس پر وہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکے۔ اور وہ شخص بہرام تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے لکھا، آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، زندگی کا سفر اکیلے طے کرنے سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ طے کیا جائے جو آپ کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کرے، اور مجھے لگتا ہے بہرام وہ انسان ہے۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ رامین نے اپنی امی کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے چائے پی رہی تھی۔ امی، رامین نے دبی آواز میں کہا۔ امی نے سر اٹھایا، جی بیٹا، آپ نے جو بات کی تھی میں نے اس پہ سرچ لیا ہے۔ سب کی نظریں رامین پر تھی۔ تائی جان، امی اور بہرام جو چائے پی رہے تھے سب خاموش ہو گئے۔ رامین نے گہرا سانس لیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر امی کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تائی جان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بہرام نے اپنا کپ میز پہ رکھا اور گہری نظر رامین پہ ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ الحمدللہ، تائی جان نے کہا، میں نے تو کہا تھا کہ رامین بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ رامین نے نظر جھکا لی، اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور خوشی بھی۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی کا آغاز جس میں وہ اب اکیلی نہیں تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھر میں رونق لگ گئی، لیکن رامین کے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا۔ وہ اب اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی، لیکن اب اس کا مقصد بدل گیا تھا۔ اب وہ صرف ڈگری نہیں لینا چاہتی تھی، بلکہ وہ بہرام کے لیے خود کو بہتر بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن شادی کی خریداری کے لیے جاتے ہوئے بہرام نے رامین سے پوچھا کہ تم اب بھی ڈر رہی ہو؟ رامین نے مسکرا کے اسے دیکھا، نہیں، اب ڈرتی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، ہمیشہ، بہرام نے کہا۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی آرام دہ تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ دھمک، رونق، مہمانوں کے آمد و رفت اور ہر طرف پھیلی ہوئی خوشبو نے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ رامین کے لیے یہ دن کسی خواب کی طرح تھے۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنی کتابوں سے بھاگتی تھی، اب اپنے کمرے میں شادی کے جوڑے کے ساتھ اپنی یونیورسٹی کی کتابیں سنبھال کے رکھ رہی تھی۔ شادی کا دن آ ہی گیا، گھر میں ہلچل تھی۔ رامین اپنے گھر میں تیار ہو رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، ایک سادہ سا لیکن خوبصورت لال جوڑا، ہلکا میک اپ اور ہاتھوں میں مہندی کی مہک۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ بہرام کی دلہن بننے والی ہے۔ اس کی سہیلی عائزہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ رامین، تم آج بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، لیکن کیا تم ٹھیک ہو؟ تم خاموش کیوں ہو؟ رامین نے گہرا سانس لیا، میں ٹھیک ہوں، بس سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا ہے نا، زندگی کا یہی تو مزہ ہے۔ اور بہرام بھائی، وہ تو ابھی سے تمہارے بارے میں اتنے فکر مند ہے کہ پوچھو مت۔ نکاح سے پہلے بھی وہ تمہاری امی سے پوچھ رہی تھی کہ رامین نے کچھ کھایا یا نہیں۔ عائشہ نے شرارت سے کہا۔ رامین کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بہرام ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، سختی کے پیچھے چھپی ہوئی ایک بہت بڑی محبت اور فکر۔ نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ گھر کے بڑی صحن میں مہمان جمع تھے۔ ایک طرف مرد حضرات بیٹھے تھے اور دوسری طرف پردے کے پیچھے عورتیں تھیں۔ رامین کو لگا جیسے اس کے گرد کی دنیا رک گئی ہے۔ اسے بس وہ لمحہ یاد تھا جب اسے نکاح خواہ کے سامنے جا کر دستخط کرنے تھے۔ مولوی صاحب کے الفاظ فضا میں گونج رہے تھے، رامین بی بی، کیا آپ کو بہرام خان کا نکاح قبول ہے؟ رامین کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ جب یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے تو اسے لگا جیسے اس کے کندھوں سے ایک بوجھ اتر گیا۔ اب وہ صرف ایک طالبہ نہیں تھی، اب وہ ایک جیون ساتھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں خوشیوں کا شور مچ گیا، مبارک باتیں دی جا رہی تھی۔ رامین کو اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ اب اپنی جگہ بیٹھی تھی جب دروازہ کھلا اور بہرام اندر آیا۔ بہرام نے آج کلاسک شیروانی پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کمرے میں موجود عورتیں جو رامین کے ساتھ بیٹھی تھی مسکرا کے وہاں سے ہٹ گئی۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ رامین نے سر جھکایا ہوا تھا، اسے لگا جیسے کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ بہرام اس کے قریب آیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیسے لگ رہی ہوں؟ بہرام نے دبی آواز میں پوچھا۔ رامین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جس نے رامین کو پگھلا دیا۔ اچھی لگ رہی ہوں، بہرام ہنس پڑا۔ تم ہمیشہ سچ بولنے میں اتنی کنجوسی کیوں ہو؟ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ رامین کو شرم آ گئی۔ شکریہ۔ بہرام نے ایک لمبی سانس لی۔ رامین، آج سے ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ شادی تمہیں کہیں بھی نہیں روکے گی۔ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ قائم رہے گا۔ میں جانتی ہوں، رامین نے سنجیدگی سے کہا۔
مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ گرم اور مضبوط تھا۔ مجھے تمہارا بھروسہ ہی چاہیے۔ بالکل سب کچھ ہم مل کر سنبھال لیں گے۔ اس وقت گھر کے باہر سے ڈھول کی تھاپ اور مبارکباد کے نعرے سنائی دے رہی تھی۔ یہ دنیا کی خوشیاں تھیں، لیکن اس کے کمرے کے اندر ان دونوں لوگوں کے درمیان ایک خاموش عہد ہو رہا تھا۔ شادی کی باقی رسومات بھی بخیر و خوبی انجام پا گئی۔ مہمان رخصت ہو گئے اور گھر میں ایک پرسکون سناٹا چھا گیا۔ رامین اپنے نئے کمرے میں تھی، جو سلیقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سوچ رہی تھی کہ کیسے کل تک وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی اور آج وہ کتنی بڑی ذمہ داری کے ساتھ جڑ گئی تھی۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ اٹھی اور فریش ہو کر باہر آئی۔ کچن سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بہرام ناشتہ لگا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ صبح بخیر، تم جلدی اٹھ گئی؟ جی، عادت ہے، رامین نے مسکرا کے کہا۔ چائے پیو گی؟ ہاں، لیکن پہلے تم اپنی کتابیں تیار کر لو، پرسوں تمہارا پہلا لیکچر ہے، یاد ہے نا؟ رامین نے ہنستے ہوئے کہا۔ شادی کے اگلے دن ہی پڑھائی کے بعد بہرام نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ شادی اپنی جگہ اور مستقبل اپنی جگہ۔ تمہارے اپنا وعدہ یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ تم پڑھو گی۔ رامین نے چائے کا گھونٹ بھرا، اسے لگا جیسے کچھ بھی نہیں بدلا۔ بہرام وہی تھا، اس کی فکر وہی تھی اور اس کا مقصد وہی تھا۔ یہ رشتہ، یہ شادی، یہ سب کچھ اس کی پڑھائی میں رکاوٹ نہیں بلکہ ایک مضبوط سہارا بن چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے زندگی نے ایک نیا رخ لیا۔ گھر کے کام، فیملی کی ذمہ داریاں اور پڑھائی، یہ توازن بنانا آسان نہیں تھا، لیکن بہرام ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ کبھی اسے کام کرنے سے نہیں روکتا تھا بلکہ خود اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ایک شام جب وہ دونوں ساتھ بیٹھے پڑھ رہے تھے، رامین نے اچانک کتاب بند کی اور بہرام کی طرف دیکھا۔ بہرام، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ بہرام نے سر اٹھایا۔ کیوں؟ بس ہم ہر وقت پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم نے اپنے بارے میں بات نہیں کی۔ کیا آپ کو لگا کہ آپ نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی؟ بہرام نے اپنی کتاب ایک طرف رکھی اور رامین کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ بس یوں ہی، آپ کے پاس کتنے آپشنز تھے اور میں تو بس آپ کے سر کا درد تھی۔ بہرام نے گہری نظر اس پہ ڈالی۔ تم میرا سر درد نہیں، میری خوشی ہو، اور رہی بات آپشنز کی تو میرا انتخاب تم تھی، صرف تم۔ رامین کا دل بھر آیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بہرام اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک سخت گیر کزن سمجھتی تھی، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ بہت اچھے ہیں، رامین نے آہستہ سے کہا، اور تم بہت ہی جذباتی، بہرام نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب چلو یہ چیپٹر ختم کرو، اس کے بعد ہم باہر چہل قدمی کرنے جائیں گے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھومتا ہے۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ رامین اب وہ لڑکی نہیں تھی جو اپنی کتابوں سے بھاگتی تھی، بلکہ اب وہ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر کے امتحان دینے کے لیے تیار تھی۔ اس کے اور بہرام کے رشتے میں ایک ایسا گہرا سکون آ چکا تھا جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل تھا۔ وہ اب میاں بیوی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست اور ہمراز تھے۔ گھر کا ماحول اب بہت ہی پرسکون تھا۔ رامین کی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج اس کے فائنل پیپرز تھے، لیکن پچھلے 2 مہینوں سے وہ کچھ زیادہ ہی تھکان اور سستی محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، لیکن سچائی اس سے الگ تھی۔ ایک شام جب بہرام آفس سے واپس آیا تو اس نے رامین کو صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ کچھ زرد لگ رہا تھا۔ بہرام نے فوراً اپنے بیگ کو ایک طرف رکھا اور رامین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا رامین؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ رامین نے آنکھیں کھولی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، شاید پیپرز کا تناؤ ہے۔ بہرام نے اس کا ماتھا چھوا جو ہلکا سا گرم تھا۔ تم خود کو بہت ہی تھکا رہی ہو، کل ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، یہ مزید نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگلا دن ہسپتال کے چکروں اور کچھ ٹیسٹوں کے بعد جب وہ گھر واپس آئے تو فضا میں ایک عجیب سی خوشی اور حیرت تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹس نے ایک ایسی خبر سنائی تھی جس نے ان کی زندگی کے سارے زاویے بدل دیے تھے۔ رامین ماں بننے والی تھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کافی دیر تک دونوں خاموش رہے۔ رامین بستر کے کنارے بیٹھی تھی اور بہرام کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ آخر کار رامین نے ہمت کی اور کہا، بہرام، آپ کچھ کہہ نہیں رہے؟ بہرام مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو رامین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور رامین کے ہاتھ تھام لیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ زندگی کتنی خوبصورت موڑ لیتی ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ کل تک تم میری وہ شاگردہ تھی جو پڑھائی سے ڈرتی تھی، اور آج تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے بہرام، کیا میں ایک اچھی ماں بن سکوں گی؟
کیا میں اپنی پڑھائی اور اس ذمہ داری کو ساتھ لے کر چل سکوں گی؟ بہرام نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تم ایک بہت ہی اچھی ماں بنو گی، اور رہی بات پڑھائی کی تو ہم دونوں مل کر اسے مکمل کریں گی۔ تم اکیلی نہیں ہو رامین، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دن رامین کے لیے ایک نئی آزمائش اور نئے جذبات کا مجموعہ تھا۔ اسے پڑھنا بھی تھا، اپنے پیپرز کی تیاری بھی کرنی تھی، اور اپنی صحت کا خیال بھی رکھنا تھا۔ بہرام، جو پہلے ایک سخت کزن اور استاد تھا، اب مکمل طور پر کیئرنگ ہسبینڈ بن چکا تھا۔ وہ اسے رات کو پڑھتے ہوئے چائے بنا کر دیتا، اس کے نوٹس کمپلیٹ کرنے میں مدد کرتا، اور جب رامین کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ اسے زبردستی آرام کرواتا۔ اس کی سختی اب پیار میں بدل چکی تھی۔ وہ اب رامین کو پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا۔ ایک مہینہ اور گزرا، اور آخرکار وہ دن آ گیا جس کا رامین کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اس کا رزلٹ آنے والا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بہرام لیپ ٹاپ پر رزلٹ چیک کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کے سر اٹھایا۔ مبارک ہو مسز بہرام خان، تم نے صرف پاس نہیں ہوئی بلکہ تمہارے گریڈز بھی شاندار ہیں۔ رامین کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بھاگ کر بہرام کے گلے لگ گئی۔ یہ اس کی محنت تھی، لیکن اس محنت کے پیچھے بہرام کا وہ ہاتھ تھا جس نے اسے کبھی گرنے نہیں دیا تھا۔ ہم نے کر دکھایا، رامین نے خوشی سے کہا۔ ہم نے نہیں، تم نے کر دکھایا، بہرام نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بس تمہیں راستہ دکھایا تھا، چلنا تم نے خود سیکھا ہے۔ شام کو گھر میں چھوٹی سی خوشی منائے گی۔ امی، تائی جان اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ رامین اور بہرام کے لیے یہ خوشی دگنا تھی۔ ایک طرف ڈگری کی کامیابی اور دوسری طرف آنے والی نئی زندگی کا انتظار۔ وقت گزرتا گیا اور رامین کی ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ اس کا پورا وجود بدل چکا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک ایسی اطمینان والی مسکراہٹ تھی جو اسے ہمیشہ پرسکون رکھتی تھی۔ ایک خوبصورت صبح جب گھر کے صحن میں چڑیا چہچہا رہی تھی، رامین نے ایک ننھی سی جان کو جنم دیا۔ گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ بہرام کی گود میں جب اس کا پہلا بچہ آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ یہ خوشی لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ دن بعد جب رامین گھر واپس آئی اور اپنے بستر پر آرام کر رہی تھی، بہرام کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک گلدستہ تھا اور اس کی نظریں صرف رامین پر جمی تھیں۔ وہ رامین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہو؟ بہت ہی بہتر، رامین نے مسکرا کے کہا۔ بہرام نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم نے بہت ہی بہادری دکھائی رامین، میں تمہیں بہت ہی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ رامین نے اپنی ننھی سی بیٹی کی طرف دیکھا جو پاس ہی جھولے میں سو رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے مجھے زندگی جینا سکھایا۔ اگر آپ اس دن مجھے لائبریری نہ لے کر جاتے، اگر آپ مجھ پر وہ سختی نہ کرتے تو شاید میں آج بھی وہی لاپرواہ لڑکی ہوتی۔ بہرام ہنس پڑا۔ تم تب بھی وہی تھی، بس تمہیں اپنی پہچان نہیں تھی۔ میں نے تو بس تمہیں آئینہ دکھایا تھا۔ اس رات کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ بہرام اور رامین دونوں بالکنی میں کھڑے تھے۔ باہر شہر کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھی۔ رامین نے اپنا سر بہرام کے کندھے پہ رکھا۔ کیا آپ کو کبھی لگا میں آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں ہوں؟ رامین نے آہستہ سے پوچھا۔ بہرام نے اسے اپنے قریب کیا۔ تمہاری ہر خامی، تمہاری ہر شرارت، تمہاری ہر ضد، مجھے سب کچھ پسند ہے۔ پرفیکٹ کوئی نہیں ہوتا رامین، لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے مکمل ضرور ہیں۔ تم نے مجھے مکمل کیا ہے۔ رامین نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت، احترام اور ایک ایسا بھروسہ تھا جو سالوں کی محنت کا نتیجہ تھا۔ ہم بہت ہی خوش رہیں گے، ہے نا؟ بہت، بہرام نے جواب دیا۔ ہماری زندگی کا یہ نیا سفر بہت ہی خوبصورت ہوگا۔ ہم ساتھ سیکھیں گے، ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ جئیں گے۔